جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یار وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ بھی کہتے ہو بھائی جن کی باتیں ہیں کہ بچپن میں کچھ چیزیں اگر نہیں سکھائی جائیں سمجھائی جائیں نا تو تا حیات یا زندگی بھر نہیں سکھائی جا سکتی. ان کی سب سے بڑی بہن نام بھی بتا رہی ہیں. صحیح. ان کی شادی بہت دیر سے ہوئی, بہت زیادہ دیر سے, اور وہ کیا کہتی ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی میں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گی. ایسا کیوں؟ خود کہہ رہی ہیں, خود غرضی. ہاں کیونکہ یار آج کل تو ہم جو زمانے کی ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں, جو جس کا رشتہ آیا بلکہ پہلے بھی دیکھی 10-12 سال پہلے لوگوں نے چھوٹی بیٹیوں میں کر دی, بڑی بیٹیوں کی بھی ہو گئی, اور لیکن جس کا اچھا نصیب ملتا رہا لوگوں نے کر دی. اچھی بات ہے, سب سے بڑی جو ہے ان کی پہلے ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ان کی کسی وجہ سے نہیں ہو رہی, لیکن یہ تو نصیب کا معاملہ ہے نا. صحیح. ایک رشتہ اگر نہیں ہو رہی تو کیا آپ ان کی نہیں ہوگی تو باقیوں کی نہیں کریں گے؟ کیا کہہ رہی ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ میری سب سے بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن ہے, نام لیے انہوں نے, میں لوں نہیں لوں مجھے دل نہیں مان رہا, مناسب نہیں ہے, انہوں نے نام بھی بتایا. لیکن جو میری سیکنڈ نمبر کی بہن تھی نا, ان کی شادی کہیں رشتہ پکا کر دیا میرے والدین نے, تو ہماری بڑی بہن نے ایسا ہنگامہ اور ایک فساد کہہ لیں یا ایسی سچویشن کریٹ کی کہ میرے والدین نے توبہ کر لی کہ جب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے کسی اور کی نہیں کریں گے. اور اس چکر میں کہہ رہی ہیں آج ہم سب بوڑھے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو یہ جن کا رشتہ کیا, جن بہن کا جس پر ہنگامہ کیا انہوں نے, وہ آج گھر کا کھانا نہیں کھاتے. اچھا, میرے خیال سے وہی ہیں جو یہ بھیک مانگتے ہیں. اچھا, تو ان کو تو کیے کی سزا مل رہی ہے کیونکہ انہوں نے اوروں کی نصیب روکے. جن کا رشتہ ہو گیا تھا جو سیکنڈ والی تھیں, اچھا, بڑی بہن نہیں, بڑی بہن نہیں, جن کا ہو گیا تھا جن کے بعد انہوں نے فساد کریٹ کیا, اچھا, جو سیکنڈ نمبر کی جو بہن تھی وہ آج ڈیورس ہو گیا ان کو, وہ گھر بیٹھی ہیں, کھانا نہیں کھاتی گھر کا, میرے خیال سے وہ بھیک مانگتے ہیں. اور بڑی جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں, تو بڑی کا کہتی ہیں سارے بوڑھے ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے کہ جی بڑے کی نہیں ہوئی تو کسی کی نہیں ہونے دی. اس بات سجاد, ابھی ہم نے ایک اسٹوری بچی کی تھی جس نے توبہ کی تھی کہ اپنے والدین پہ اس نے کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اسے ہدایت دی تھی, تو کیا بڑی بہن نے کوئی ایسی حرکت تو نہیں کی اپنی فیملی پہ؟ یہ بات یہ ہے کہ کیا آپ کی ایک بیٹی تھوڑی ہے, مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹی کی عمر آپ کی 25 کراس کر رہی ہے, 30 تک آ رہی ہے, اور ظاہر سی بات ہے باقی بچیاں بھی ہیں آپ کی, 2-3 سال کا فرق ہوگا, تو اگر آپ کی اگر پہلی کی نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے, تو کیا آپ دوسری تیسری چوتھی کی نہیں کریں گے؟ یار میرے علم میں تو یہ بات ہے کہ جیسے پہلی کا رشتہ گیا بڑی والی کا, لیکن رشتے والوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑی نہیں چھوٹی پسند ہے, تو لوگوں نے چھوٹی کی کر دی. نصیب تو کھل رہے ہیں, بڑی کا بھی اللہ نے بھیج دیا رشتہ کہیں سے. اللہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے نا یار, بہت بہترین ہے, بہت بہتر نہیں لگا ان کو, والدین سمجھدار ہیں. کئی ایسی فیملیز ہیں یار میرے آس پاس بھی ہیں جن کی چھوٹی کی پہلے ہو گئی, بڑی کی بات پہ. اور میں نے بھی ہوتے ہوئے دیکھی ہے, ایسی بات نہیں بڑی بیٹی میں, میں نے بھی ہوتے ہوئے سب کی دیکھی ہے کہ اللہ نے سب کو مثلا نوازا, انہوں نے صبر کیا, شکر کیا, اللہ نے ان کو اور دیا. ہم ایک گھر میں نہیں گئے تھے جہاں 5 حامل اللہ کے پیارے ہو گئے تھے, اور سجاد ان کی سب سے چھوٹی کی ہو گئی تھی یار, بات رشتہ ہو گیا تھا. اور سجاد ایسے دیے جو چھوٹے, اب جو ابھی جن کے ساتھ رہتی ہیں تو شکر الحمدللہ کہتی ہیں کہ اچھا ہو کہ ہمیں ان سے نہیں, کیونکہ وہ الگ کام کرتے ہیں, یہ زیادہ ہی نصیب کی بات ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا رشتہ اولاد, میں کہتا ہوں جب آپ کے لیے بہتر ہوگا ہو جائے گی یار. اللہ کا خود لکھ رہے ہیں نا, خود فرما رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, پڑھ لیں آپ, ہم نے کسی کو ایک, کسی کو بیٹا بیٹی دونوں, اولاد, شادی, نصیب سب. تو یہاں یہ ہوا بھائی کہ اب سچویشن یہ ہے کہ جب یہ اپنے بھائی کے کمرے میں گئی نا, تو ان پر ایسا حملہ ہوا کہ ان کی سانس رک گئی. اچھا, ان کے بازو اور کندھے جیسے جام ہو جاتے ہیں نا ویسے ہو گئے. ڈاکٹرز کی رپورٹس کلیئر آتی ہیں. یہ ایک تو ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئی ہیں, تو کہتی ہیں بھائی ایک خیال تو یہ ہے کہ شاید ہم سارے نفسیاتی ہو گئے ہیں. لیکن سجاد وہی بات تو کر رہا ہوں, اگر نفسیاتی ہیں تو یہ ایم انگلش کیسے ہیں, مطلب دل کیسے لگ رہا ہے, پڑھائی میں کیسے ہیں, نمازیں کیسے پڑھ رہی ہیں, ماسٹر ڈگری ہم ہے سے زیادہ جانتی ہیں یار, ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے آگے. نماز پڑھتی ہیں, او ماشاء اللہ, ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. اوئے ہوئے سجاد, نماز نا دل میں نرمی پیدا کرتی ہے, جھکاؤ پیدا کرتی ہے. کیوں آپ اس میں رکوع کرتے ہو, سجود کرتے ہو, ایک سختی کی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ آپ نماز کی طرف نہیں راغب ہو.
کہہ رہی ہیں بھائی میں ٹو بی آنیسٹ مطلب سچ کہہ رہی ہوں، سچ بتا رہی ہوں کہ میرے علاوہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. میری امی بھی میرے ابو کے انتقال کے بعد پڑھتی لیکن 5 وقت نہیں، اور کوئی نماز پڑھتا نہیں. بہرحال وہ ان کا فیض ہے، ان کا عمل ہے، لیکن سائنس اچھی نہیں ہے، چیزیں اچھی نہیں ہیں. ویسے ابھی تک کے جتنے بھی آپ نے چیزیں دکھائی ہیں تو یہ لگ تو یہ رہا کہ یہ انتہائی شدید ترین جادو کے اثر پہ ہیں. یار ایک خیال مجھے یہ بھی آتا ہے کہ شاید کہیں نہ یہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بڑوں سے کوئی کمیاں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں جو ہم بھگت ہیں، یا تھوڑی سی کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں جو چیزیں سمجھانی سکھانی تھی اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو گئی. مطلب ایک بات یہ، بہن ٹھیک ہے بڑی ہے، لیکن جو والدین کے سامنے وہ کیسے سٹینڈ لے رہی ہیں کہ جب تک میری نہیں ہوگی میں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گی. آپ کون ہیں یار؟ آپ کے والدین موجود ہیں بے نا. شک آپ بڑی بہن ہے ٹھیک ہے، لیکن ہیں تو ان کی بچی نا جو موجود ہیں. مطلب آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات؟ اور اگر وہ کہہ رہی ہیں تو والدین، بھائی بہنیں، سب رشتہ دار کہاں تھے سب یار؟ سمجھانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے. تمہارے ماں باپ جب موجود ہیں تو آپ کیوں اتنی وہ ڈسپریٹ ہو رہی ہیں؟ مطلب آپ ضد کر رہی ہیں کہ میری نہیں ہوگی میں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گی. کر لو، اب سبھی گھر میں بوڑھے ہیں ویسے آپ بھی کر لو اور سب کی کر لو، دیکھ لو. یہی میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں، اور یہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے غصے میں، اپنے اس میں نا سمجھاتے نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے چھوڑ دو ان سے نہیں بات کریں، ان کو نہیں سمجھاؤ. ارے نہیں بھائی، نہیں سمجھانا چاہیے. ابھی نہیں سمجھاؤ گے تو بعد میں. اکثر میں دیکھتا ہوں بچوں کو وہ کہتے ہیں چھوڑ دو بڑی ہوں گے نا ٹھیک ہو جائیں گے. اسی وقت آپ یہ میں مطلب یہاں تک بات آئی کہ جو بچپن میں نہیں سمجھ سکا، سیکھ سکا، اس کو بڑے ہو کر نہیں سکھایا جا سکتا. اب دیکھ لیں، آپ رزلٹ دیکھ لیں. مجھے لوگوں، جب میں فیلڈ میں نکلا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ ہائر کرنا جو جن کے پیرنٹس نے ان کو چیزیں سکھائی ہوئی ہوں، تمیز، تہذیب. کہتے ہیں ہم ان کے والدین نہیں ہیں، ہم نہیں سکھا سکتے. جب والدین نہیں سکھا سکتے تو ہم کیوں سکھائیں گے؟ بات یہ یار، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہائے بڑی گھر میں ہے اور چھوٹی کی شادی کر رہے ہیں. ارے اللہ کے کیا بولوں میں آپ لوگوں کو بندوں، کہ یہ جو ایک معاشرے کے اندر ہم نے ایک پھیلایا ہوا نا ہائے، اور نصیب کیا نہیں پتا یار. کئی لوگ ہیں اچھا جو زیادہ ہائے کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی سمجھداری اور تیزیوں کے ساتھ شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی نا بعد میں بھگت رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار آپ کی نیت، انٹینشن، خیال کس کی بھگت رہے ہیں آپ. بھائی اللہ کا شکر، اچھی بات ہے یار، ابھی نہیں ہوئی، ہو جائے گی، چھوٹی کی ہو رہی کوئی بات نہیں. اس میں اتنا ہوا کیوں بنا لے؟ ہمارے یہاں جی میں نے دیکھا ہے، چاہے جادو کی بھی اکثریت کی وجہ یہ منگنی طے تھی، بات پکی تھی، رشتہ تھا، اینڈ ٹائم پہ نہیں ہو سکا. انہوں نے ان پہ جادو کر دیا، انہوں نے ان پہ جادو کر دیا. اکثریت، زیادہ تر انا کا مسئلہ بنا لیتے. ضد اس کی پہلے کیوں ہو رہی ہے، میری نہیں ہو رہی. اس کی اچھی جگہ کیوں ہو رہی ہے، وہ اتنا کیوں. من شر حاسد اذا حسد. یار میں جیسے ہاں یہ تو خیر آیت اسی کی وجہ سے تجھے کہ ہر طرح سے بچے ہیں، لیکن میں نے سجاد ایک بات دیکھی ہے جو میری زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے. 6 مہینے پہلے، 6 سال بعد آپ اپنی زندگی کے ساتھ چلنے پھرنے والے لوگوں کو یا تو ان کو پہلے ملا ہوا ہوتا یا آپ کو پہلے ملا ہوا ہوتا یا ان کو بعد میں مل رہا ہوتا، لیکن بہتر سے بہترین آ رہا ہوتا. تو یار یہاں تک کہتے ہیں کئی لوگ نے مجھے کہا ہے، میرے قریبی لوگ بھی شامل ہیں، کہ یار جو نصیب میں ہے نا، اب وہ بندہ غلط کام کر کے اتنا کما رہا ہے نا، اگر یہ غلط کام نہیں بھی کرتا نا، اس کے پاس اتنے پیسے آنے ہی تھے، چاہے کہیں سے بھی آ جاتے. صحیح یہ بات تو میں آج ہی کر کے آیا ہوں کہ یہ آپ لگ رہا ہے نا کہ تھوڑا 2 نمبریاں کر کے، فراڈ کر کے، اس طرح دھوکہ یا کچھ اس طرح کر کے اتنے پیسے جو اس نے کما لیے، اگر یہ نہیں بھی کرتا نا، سیدھے طریقے سے بھی اس کے پاس آ ہی جاتے، بس تھوڑا سا ویٹ کرنا تھا. صحیح. تو یہ کہتے ہیں نصیب کی بات. اب نا مجھ سے پوچھ رہی ہیں بھائی کیا آپ کو لگتا ہے